عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله رب العالمين وصدق النبي المصطفى الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران گرامی، اس وقت خطبہ جمعہ کی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور ذخیرہ احادیث میں سے حضور خیر الانام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک سنایا ہے. آج کی گفتگو کا عنوان نکاح مسنون اور اس کے اعمال. نکاح مسنون اور اس کے اعمال اور رسومات مروجہ سے مکمل اجتناب. اہل اسلام کو، اہل ایمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خیر القرون میں نکاح کا معیار کیا ہوتا تھا. خیر القرون حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ بہترین زمانہ کہا جاتا ہے. اس کو خیر القرون کہتے ہیں، یعنی نیکیوں کا، تقوی کا، عبادت کا، خیر کا، محبت کا بہترین زمانہ اس کو کہا جاتا ہے خیر القرون. اس لیے خطبہ میں آتا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرا وقت ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نیک بندے زیادہ ہیں، ماننے والے. پھر ان کے بعد تو بہت نہایت سادگی سے نکاح ہوتا تھا. اس میں فضولیات اور فضول رسمیں اور مروجہ رسمیں جو آج ہماری شادیوں کا اور نکاح کا ایک لازمی جز بن گئے ہیں، ان سب کا تصور اس خیر القرون میں نہیں پایا جاتا ہے. صرف اور صرف نکاح سننے میں ملتا اور نکاح دیکھنے میں ملتا، رسومات سے کوئی لینا دینا نہیں. اور ان زمانوں کی بات ہے کیسے لوگ تھے کہ نکاح کا معیار کیا رکھتے تھے. نکاح کا معیار، منگنی کا معیار، سگائی کا معیار کیسا ہوتا تھا، کیسے پسند کرتے تھے، انتخاب کرتے تھے نکاح کا. لڑکی والا اور لڑکے والا. میں آپ کو ایک مختصر سی مثال دیتا ہوں. ابو حفص الفلاس یہ بیان کرتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سفیان ابن عیینہ،
ان کی توتی باجتی تھی. علم حدیث میں اللہ نے ایک خاص مقام اور مرتبہ سفیان ابن عیینہ کو عطا فرمایا تھا. ہزاروں لاکھوں شاگرد ان کے موجود. سفیان ابن عیینہ کا خاص بھتیجا ابو حفص الفلاس کے یہاں اپنا نکاح کا پیغام چند اشراف کے ساتھ، چند نیک لوگوں کے ساتھ گیا ان کے پاس اور نکاح کا پیغام دیا ان کی بیٹی سے. وہ وقت تھا کہ لوگ اشراف ہوا کرتے تھے، یعنی شریف لوگ. شریف لوگ کون کہلاتے تھے اس وقت؟ حق بولنے والے، حق فیصلہ کرنے والے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جانے والے، اور راتوں کو قیام، نوافل، تہجد، قرآن اور اذکار سے راتوں کو آباد کرنے والے یہ اشراف کہا جاتے تھے، نیک لوگ ہوتے تھے. آج وہ معیار بدلا ہے. آج شریف اور عزت دار لوگ وہ ہے جس کے پاس پیسہ بولتا ہے. بالکل برعکس ہے. ہر معاشرے میں آپ اٹھا لیجئے، چاہے کتنی برائیاں خامیاں اس کے اندر ہو، لیکن ساری برائیاں اس کی پیسے میں ڈھکی اور چھپی ہوئی ہے. یہ معیار اس وقت نہیں تھا. اس وقت معیار حق والوں کا تھا. جس کے پاس حق ہے، حق کے ساتھ ہیں، ان کی راتیں آباد ہیں آنسوؤں سے، اشکوں سے. یہ لوگ اشراف کہا جاتا تھا. تو پہنچے سفیان ابن عیینہ کا یہ بھتیجا. تو ابو حفص الفلاس جن کی بیٹی ہے، جب ان کے سامنے بات گئی اور بات ہوئی تو کہا بہت اچھی بات ہے، ہم اپنی بیٹی کا نکاح اور رشتہ کا پیغام قبول کرتے ہیں، مگر ایک دو باتیں میں معلوم کرتا ہوں. ان سے پہلی بات یہ پوچھی کہ دیکھو آپ ایسا کیجئے، قرآن مقدس کی 10 آیتیں صحیح طریقے سے آپ سنا دیجئے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ منظور کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کو دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ 10 آیتیں صحیح طریقے سے یاد نہیں. کہا اچھا چلو تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں کہ آپ کو اتنا یاد نہیں ہے، اس سے کم نیچے آ جاتے ہیں. کہا کہ 3 احادیث مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنا دیجئے تو پھر بھی ہم آپ کا یہ پیغام قبول کر لیتے ہیں. کہا کہ 3 حدیثیں بھی یاد نہیں، کھجانے لگے میری طرح. کہا چلے اور نیچے آ جاتے ہیں، حدیثیں ہو سکتا ہے یاد نہ ہو. یہ سفیان ابن بڑے محدث کے بھتیجے. تو کہا کہ چل دین کے 3 مسائل آپ ذکر کر دیجئے، کوئی بھی مسئلہ آپ بتا دیجئے، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے منظور کرتا ہوں، قبول ہے آپ کا پیغام. کہا یہ بھی نہیں. ٹھیک ہے. کہا کہ آپ ایسا کیجئے، یہ 4000 درہم اپنی جیب میں رکھو، خود دیے، اور کسی زر فروش سے روپے اور پیسے اور مالدار سے اور دولت کے پجاری سے اپنا نکاح کر لیجئے وہاں پر جا کر. یہ 4000 روپے اور لے جاؤ مجھ سے. 4000 درہم ان کو دیے. یہ ان کو ان کا آئینہ دکھایا، ان کو حقیقت سمجھائی کہ نکاح مسنون اور نکاح کیسے ہوتا ہے، انتخاب کیسے ہوتا تھا. کہ یقین مانیے اگر دین ہے سب کچھ ہے، اور اگر دین نہیں تھا تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. آج کل دین ہو نہ ہو اس کی بات ہی نہیں آتی، اور بڑے خوبصورت طریقے سے ٹال دیا جاتا ہے کہ جناب آج کل کا ماحول تو آپ جانتے ہی ہیں، اور کتنی تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے. بچے نے ہائی اسکول کیا ہے، کالج پڑھا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اتنا موقع کہاں ملا کہ دین سیکھتا. کتنی خوبصورتی سے. لیکن وہ زمانہ دیکھو اور یہ زمانہ دیکھو. ہم سوچیں کہاں اپنی بچی کا نکاح کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنی بچی دے رہے ہیں.
ان کا دینی معیار کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، وہ کس ماحول میں زندگی گزارتے ہیں. کم سے کم اتنا تو ہم کریں کہ دو لوگ یہ گواہی دے دیں کہ ماشاءاللہ اللہ کے گھر سے ان کا تعلق ہے، دو لوگ ان کو دیکھتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہو. بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ لیے لوگ اپنے کالر اونچا کر کے چلتے ہیں، انہیں پہلے کلمے کا ترجمہ یاد نہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں پہلے کلمے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انہیں مطلب پتہ نہیں کہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے اسلام میں معنی کیا ہے، کہ اتنا پیغام وہ دنیا والوں کو دے سکیں کہ ہم جب کوئی کام کرتے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اللہ رحمان الرحیم کی مدد لیتے ہیں اپنے کاموں میں. اللہ کا اتنا تعارف اور اتنی باتیں، اتنا پیغام وہ نہیں سناتے. بہرحال میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ کچھ رسومات ہم نے ذکر کی تھی، پھر سے تازہ کرتا ہوں کہ ان سے خدا کے لیے ہم بچیں اور اپنے دوستوں کو، احباب کو بچائیں، اور معاشرے میں ان لوگوں کی تعریف کیجئے جو اپنے آپ کو رسومات سے بچا رہے ہیں، شادیوں میں کم خرچہ کر رہے ہیں. اور ایک درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے، کوئی آدمی شادی میں کم خرچہ کر رہا ہے، ایک دو آئٹم کھانے کے لیے دے رہا ہے، اللہ کے لیے ان پر تانا زنی نہ کیجیے، تانا کشی نہ کیجیے، ان کی توہین نہ کیجیے. اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناراض کرنا ہے. اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ جتنی سادگی سے ہو وہ نکاح محترم ہے، اللہ کے رسول نے اس کی تعریف فرمائی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں، جاتے ہیں، عزت سے ادب سے ملتے ہیں، باہر آ کر کے اسی کا سارا غیبت کر دیتے ہیں، مر رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، 100 طرح کے تانے ہوتے ہیں. نہیں، خدا کے لیے ایک لفظ ان کے برائی میں نہ بولیے، بلکہ ان کی تعریف کیجیے تاکہ لوگوں کے اندر ترغیب ملے اور لوگ زیادہ تر اپنے نکاح کو آسان بنائیں. اب نکاح کے اندر ایک دقت ہمارے لیے سب سے بڑی آتی ہے، جہیز کا، یہ فضول خرچی کا، رسومات کا، کہ لڑکے والے نے جب لڑکے کی شادی کرنی ہو تو معیار کچھ اور بناتا ہے. کیا؟ وہ شعر بنتا ہے یوں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اس واٹیکا میں ہونا چاہیے، اس معیار کا ہونا چاہیے، مہمان بہت وی آئی پی ہوں گے، خاص لوگ ہوں گے. جب لڑکا ہے نا اپنے پاس تو زبردست شعر بنا ہوا نظر آتا ہے. لڑکی کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ پانی کے اور شربت کے پیالے پر نکاح ہو جائے جناب، سادگی سے ہو جائے اتنا بہتر. ان سے ذکر کرتا ہوں، لڑکے والے ہیں وہ اپنی نیت سے ہی کر لیں کہ ہم اپنے لڑکوں کی شادی سنت طریقے پر کریں گے، مسجد میں پوچھ کر کے کریں گے، بالکل سنت طریقے پر. اور کم سے کم یہ کیجئے کہ کم سے کم کر لیجئے، بڑا نہ کیجئے، چھوٹا کر لیجئے. جیسی نیت ہوگی، جیسا لڑکے کا رشتہ لیا ہوگا، 10 لوگوں کو پتا ہوگا کہ اچھے لوگ ہیں، تو لڑکی کا رشتہ بھی ایسا ہی آئے گا، دونوں طرف کے پیسے بچیں گے. لیکن اگر لڑکا کے والد سوچ رہے ہیں کہ اس وقت تو خوب ہو اور لڑکی کی طرف ایسا ہو، یہ غلط معیار ہے. تو لڑکے والے پہلے اپنے آپ میں پورا یہ کانفیڈنس پیدا کر لیں اور نیت کر لیں، عہد کر لیں کہ ہمیں کوئی لالچ نہیں، اور لائیں اس کو مسجد کے اندر کہ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا زندگی بھر کہ آپ نے فلاں چیز کیوں نہیں دی، فلاں چیز ایسی کیوں نہیں دی. آپ اپنی بیٹی کو جو کچھ جیسا کریں، جس طرح بھیجیں، پوری آزادی آپ کو ہے، جس طرح سے آپ نکاح کرنے چاہیں آپ کے اوپر ہے. اور یقین جانیے اسلام میں اگر لڑکی کی طرف دیکھا جائے تو لڑکی کے ماں باپ پر 1 روپے کا خرچ نہیں ڈالا گیا ہے. اسلام کی تصویر ہے یہ. لڑکی کے اوپر 1 روپے کا بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے. 2 چیزیں رکھی گئی ہیں، ولیمہ ہے، چوارا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کوئی فرض واجب نہیں رکھا کہ ضروری ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. یہ بھی شریعت نے
اسلام نے لڑکے والوں پر رکھی ہیں. پھر یہ کیسے معیار آ گیا؟ جناب 200 لوگ آئیں گے، مہمان ہیں ہمارے، دیکھ لیجئے گا آپ، مہمان آپ کے ہیں نا جناب، آپ دیکھیے لڑکی والوں پر کیوں بوجھ بناتے ہو؟ مہمان آپ کے ہیں نا، خود کہہ رہے ہیں کہ مہمان ہیں ہمارے، آپ کے مہمانوں کو آپ سنبھالیے، آپ 50 طرح کا کھانا دیجئے، لڑکی والوں پر کیوں بوجھ ڈالتے ہو؟ ان کی گردن مروڑنا چاہتے ہو کسی نہ کسی طریقے سے. لڑکا ہوتا ہے فلیٹ کا مطالبہ، فلاں چیز کا مطالبہ، اور لڑکی ہوتی ہے طرح طرح کے. تو ہم اب لڑکے والے اپنا آپ کو پہلے صحیح کریں، انشاءاللہ ایسے رشتے بہت سارے مل جائیں گے. نکاح مسنون کے اندر کیا ہے؟ نکاح مسنون کے اندر 6 اعمال ہیں کل. کتنے؟ 6 اعمال. وہ نکاح مسنون ہے، سنت طریقے پر جو نکاح ہوتا ہے. اس میں 2 فرائض ہیں، 2. وہ ایجاب و قبول، میں نے قبول کیا، لڑکی نے اجازت دی. نمبر 2 گواہ. یہ 2 فرض ہیں، ایجاب و قبول کرنا اور 2 گواہ موجود ہو مجلس میں، یہ فرض کے درجے میں. اور 1 واجب ہے نکاح مسنون میں، یعنی سادہ نکاح جو نکاح سنت ہے، اس میں 1 واجب ہے. وہ کیا ہے؟ حق مہر. یہ حسب استطاعت ہے، دونوں طرف سے جتنا آدمی رکھ لیں، دونوں طرف سے رضامندی کے ساتھ حق مہر، یہ واجب. اور 3 سنتیں ہیں، 3 سنتیں ہیں. خطبہ نکاح پڑھ دینا، اور خطبہ نکاح کے بعد ایجاب قبول کے بعد میں چھوارے وغیرہ تقسیم کر دینا، اور اگر گنجائش اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ولیمہ کر دیجئے. یہاں تک آپ کا ان جو 6 کام کر لیے، 2 فرض، ایجاب و قبول، گواہ، 1 واجب کہ مہر، اور 3 سنتیں، خطبہ نکاح، ولیمہ اور یہ چھوارا، بس یہ نکاح ہو گیا آپ کا، نکاح ہو گیا. اس کا علاوہ جتنی رسمیں کی جاتی ہیں، غیر شرعی افعال ہیں، ان سے بچنا چاہیے، سارے سنت کے خلاف. اور یاد رکھیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض مت کیجیے. اس حدیث جو میں نے پیش کی تھی شروع میں، اس میں یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی، کھلم کھلا آدمی دیکھ رہا ہے، تو وہاں اپنے رشتہ داروں کی اور مخلوق کی عزت کرنا، محبت کا اور وہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی ہو، دوست خوش ہو جائیں. اللہ کی نافرمانی ہو، سنتوں سے بغاوت ہو، رشتہ دار خوش ہو جائیں. ہرگز جائز نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، بالکل آدمی کی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، احباب کو خوش کرنے کے لیے بچنا چاہیے. یہ نکاح مسنون ہے، ان کے اعمال ہیں، اور رسومات سے آدمی کو بچنا چاہیے. باقی 1 منٹ اور لوں گا آپ کا. کل 6 دسمبر بابری مسجد کا یوم شہادت، کوئی مسلمان اس کو بھول نہیں پائے گا. وہ جبر اور طاقت کے بلبوتے پر لی گئی ہے. اپنی تاریخ ہمیشہ یاد رکھیں. بابری مسجد تھی، ہے، رہے گی. ہماری نظروں سے اوجھل ہے، دل ہمارے مرتے دم تک بابری مسجد کو نہیں بھولیں گے. اتنا جذبہ اور ہمت اور حوصلہ بھی رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو چھوڑ دیجئے، سارا کچھ تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ دے دیا. مسجد تھی، مسجد ہے. یہ سپریم کورٹ کے جملے ہیں کہ مسجد تھی اور کچھ نہیں گرایا گیا تھا، اس کے باوجود فیصلہ کیا گیا. 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں لوگوں کی آستھا کو ٹھیس پہنچائی گئی. کروڑوں لوگوں کے دل مغموم ہوئے. بات دیگر ہے، کوئی ظلم و ستم سے چھین لے، ورنہ گھر رب کا بتوں کو بھی کوئی ملتا ہے کیا؟ اس سے پیغام یہ ہے کہ ہماری جتنی مساجد ہی اللہ کے گھر ہیں، ان کی حفاظت کر لیجئے خدا کے واسطے. ان کی آبیاری کر لیجئے، ان کی خدمت کر لیجئے، ہر طرح سے ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیجئے. یہ میری آپ کی تمام امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے، ہر مسجد کی حفاظت ہو. انشاءاللہ مسجد کی حفاظت، اس کی ذمہ داری، اس کا احترام، اس کا مقام، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی آئندہ جمعہ.
اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، تمام مساجد کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔